کبھی کبھی ایسا نہیں لگتا کہ انسان چاہے جتنی بھی کوشش کر لے حالات اس کے خلاف ہی رہتے ہیں، جیسے کوئی اپنی قسمت کے ہاتھوں بالکل مجبور ہو اور کچھ بدل ہی نہ سکتا ہو؟ آج ہم اسی احساس کی گہرائی میں اتریں گے اور دیکھیں گے کہ ماخذ اس سے نکلنے کا کیا راستہ دکھاتا ہے۔ اور یہ خیال، یہ سوچ ذہن میں آنا کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ جب بار بار ناکامی ہو رہی ہو یا رشتے بگڑ رہے ہوں تو انسان اکثر یہی سوچتا ہے کہ شاید میری قسمت میں ہی کوئی خرابی ہے۔ یہ ایک بہت ہی بوجھل خیال ہے جس کا سامنا ہم میں سے کئی لوگوں کو کبھی نہ کبھی ہوتا ہے۔ اور دیکھیں، یہاں ایک بہت گہرا نقطہ سامنے آتا ہے۔ ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ مسئلہ صرف اپنی قسمت کو برا کہنے کا نہیں ہے، بلکہ جب دوسروں کی کامیابیوں کو حسرت سے دیکھا جاتا ہے نا، تو یہ احساس اور بھی زیادہ گہرا ہو جاتا ہے۔ یہ موازنہ انسان کو ایک منفی چکر میں بری طرح پھنسا دیتا ہے۔ تو جسے ہم بدقسمتی کا نام دیتے ہیں، وہ اصل میں ہے کیا؟ کیا یہ کوئی غیبی طاقت ہے؟ ماخذ کے مطابق ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ ٹھوس نشانیاں ہیں، کچھ علامات ہیں جنہیں ہم اپنی زندگی میں پہچان سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ اچھا، سب سے پہلی اور سب سے واضح نشانی مالی معاملات میں نظر آتی ہے۔ پیسہ ہاتھ میں آتا تو ہے، مگر جیسے ریت کی طرح پھسل جاتا ہے۔ اخراجات قابو سے باہر ہو جاتے ہیں اور انسان کو لگتا ہے کہ اس کے کام میں کوئی برکت ہی نہیں رہی۔ لیکن یہ اثر صرف مالی حالات تک نہیں رہتا، آہستہ آہستہ یہ ہمارے رشتوں میں بھی زہر گھولنا شروع کر دیتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بالکل معمولی باتوں پر دوستوں اور رشتہ داروں سے تلخ کلامی اور جھگڑے ہونے لگتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ یہیں پر نہیں رکتا۔ یہ جو مسلسل جھگڑے ہیں، یہ رشتوں میں دراڑیں ڈال دیتے ہیں، اور بعض اوقات بات نوکری چھوڑنے تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے زندگی میں ہر طرف سے مزاحمت کا سامنا ہے اور ہر چیز منفی ہوتی جا رہی ہے۔ ماخذ کے مطابق یہ بدقسمتی کی سب سے بڑی نشانی ہے مکمل تنہائی۔ جب اچھے وقت میں سب ساتھ تھے، لیکن جیسے ہی برا وقت آیا کوئی بھی ساتھ کھڑا نظر نہیں آتا، اور یہ احساس انسان کو اندر سے توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اچھا، تو اب تک ہم نے مسئلے کی بات کی۔ آئیے اب اس گفتگو کا رخ ایک بالکل نئے اور میں کہوں گی کہ ایک بہت طاقتور خیال کی طرف موڑتے ہیں۔ کیا ہو اگر قسمت کوئی پتھر پر لکھی لکیر نہ ہو، بلکہ ہمارے اپنے اعمال کا ہی نتیجہ ہو؟ یہ ایک بہت ہی طاقتور نقطہ ہے۔ ماخذ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں احسن تقویم یعنی بہترین ساخت پر پیدا کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیدائشی طور پر کوئی بھی بدقسمت نہیں ہوتا۔ ہماری زندگی کا رخ اور اس کے نتائج دراصل ہمارے اپنے اعمال پر منحصر ہوتے ہیں۔ تو یہاں دو بالکل مختلف سوچ کے زاویے ہیں۔ ایک طرف بے بسی کا احساس ہے کہ ہم کٹ پتلی ہیں، اور دوسری طرف یہ با اختیار نظریہ کہ ہمیں بہترین صلاحیتوں سے نوازا گیا ہے اور ہم اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں۔ یہ سوچ کا ایک انقلابی فرق ہے۔ ماخذ میں ایک بہت خوبصورت مثال دی گئی ہے کہ کبھی کبھی ہمارے اپنے اعمال ہی ہمارے راستے میں ایک رکاوٹ یا ایک پل بنا دیتے ہیں جسے پار کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہماری قسمت تو کھلی ہوتی ہے، لیکن ہم خود ہی اپنا راستہ کاٹ بیٹھتے ہیں۔ تو اگر یہ رکاوٹ ہم نے خود بنائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے ہٹانے کی طاقت بھی ہمارے ہی پاس ہے۔ تو آئیے اب مسئلے کی تشخیص سے آگے بڑھ کر اس کے حل کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ماخذ ہمیں کیا عملی منصوبہ دیتا ہے۔ یہ 5 اقدامات بہت سادہ ہیں لیکن بہت گہرے ہیں۔ نماز کی پابندی اللہ کے لیے، صدقہ اپنی استطاعت کے مطابق، اچھی گفتگو، صبر کے ساتھ محنت، اور آخر میں ایک مخصوص روحانی عمل، یہ سب مل کر ایک مثبت تبدیلی کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، وہ جو 5واں قدم تھا، اس کی مزید وضاحت بھی کی گئی ہے۔ ماخذ ہدایت دیتا ہے کہ اس عمل کو مؤثر بنانے کے لیے روزانہ 9 مرتبہ سورہ عصر کی تلاوت کی جائے، اور اس عمل کو مکمل کرنے کے لیے ایک آخری ہدایت بھی ہے کہ سورہ العصر کی تلاوت سے پہلے اور بعد میں 14 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ نچوڑ بس یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کے سفر میں کوئی بے بس مسافر نہیں، بلکہ اپنی گاڑی کا ڈرائیور ہے، اور اسٹیئرنگ وہیل اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ یاد ہے وہ پل والی مثال؟ یہ 5 اقدامات دراصل اس خود ساختہ پل کو پار کرنے کا ذریعہ ہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں جو ہمارے اپنے بنائے ہوئے راستے کی رکاوٹوں کو دور کرتے ہیں اور قسمت کو دوبارہ کھول دیتے ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال ہر کسی کو خود سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی قسمت کا راستہ آخر کس نے روکا ہے؟
اگر قسمت ہمارے اعمال کا ہی عکس ہے تو اسے بدلنے کی چابی بھی ہمارے ہی ہاتھوں میں ہے۔ یہ سوال ہمیں اپنی ذمہ داری اور اپنی اصل طاقت کا احساس دلاتا ہے۔